دوستو اس قسط کے آغاز میں قبیلے کے لوگ اورال کے آدمیوں کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے اور انہیں قاتل اور غدار کہہ رہے تھے۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہتری کی طرف لے جا رہا ہوں اور آپ میرے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اتنے میں دو آدمی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ تم غدار ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارا سردار الیار صاحب ہے۔ یہ سن کر اورال ان دونوں کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میری اطاعت نہ کرنے والوں کی یہی سزا ہوگی، اب سب اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔ پھر اورال کے آدمی قبیلے کے لوگوں کو زبردستی خیموں میں بھیجنے لگتے ہیں، جبکہ اورال مرکزی خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہاں موجود اورال کے سپاہی ان کی فتح کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ خیمے کے سامنے 4 خواتین کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ پھر اورال خیمے کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے اور اپنے باپ کا انتقام ان غداروں سے لے لیا ہے، اب انتقام کا وقت آ چکا ہے۔ ارطغرل اور الیار کا خاتمہ ہو جائے گا، ان زمینوں پر صرف شابدار قبیلے کی حکمرانی ہوگی اور آپ ہے وہ سپاہی جو یہ عظیم فتح حاصل کریں گے۔ اتنے میں اورال کا ایک سپاہی قبیلے کے باہر سے ویسولس کی طرف ایک تیر چلاتا ہے جو ویسولس کے سامنے جا کر گرتا ہے۔ ویسولس کا سپاہی کہتا ہے لگتا ہے کہ اورال نے فتح حاصل کر لی ہے۔ ویسولس کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اورال نے اس بار کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوگی۔ دوسری طرف ارطغرل اور الیار بھی شابدار قبیلے کی طرف روانہ تھے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ شابدار قبیلے میں اورال کا آدمی اورال کے حق میں نعرہ لگا رہے تھے۔ علیمہ آئمہ خاتون کو کہتی ہے میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ آدمی زندہ رہے گا انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ آئمہ خاتون کہتی ہے جب تک ارطغرل زندہ ہے ہمیں یہ چھو بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف ایک سپاہی ویسولس کے پاس آ کر کہتا ہے ارطغرل شابدار قبیلے کی طرف بڑھ رہا ہے، لازمی انہیں اورال کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ سن کر ویسولس پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا انتقام لوں گا، اب تم لوگوں کو کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ آئمہ خاتون کہتی ہے بہت سے لوگوں کو تمہارے ہاتھوں سے بچا لیا جا چکا ہے، اب تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ سن کر اورال اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے۔ اتنے میں اسلحان کہتی ہے ایسا مت کرو بھائی، آپ لوگ بزدل کے طور پر یاد کیے جاؤ گے جو عورتوں کو قتل کرتا تھا، ان کو جانے دو، اگر تم مضبوط ہو تو کسی آدمی پر اپنی تلوار اٹھاؤ۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اس میں ارطغرل کا سامنا کرنے کی جرات ہی نہیں ہے بیٹی، ایک ایسے آدمی سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جو اپنے دشمنوں کے قلعے میں جا کر پناہ حاصل کرے، تمہاری تلوار صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اورال کہتا ہے تمہارا بیٹا کہاں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میری تلوار اس کے لیے ہے یا نہیں۔ پھر اسلحان کہتی ہے تم ایک غدار ہو جو جال بچھاتا ہے۔ یہ سن کر اورال اسلحان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اب تم دیکھو گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہوں نے بھائی بہن کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے۔ پھر اورال اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے تو 3 سپاہی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر لیتے ہیں۔ علیمہ اور آئمہ خاتون کلمہ شہادت پڑھنے لگتی ہے، اورال بھی اپنا تلوار بلند کر لیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور ان کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے بہت سارے سپاہیوں کو تیر کا نشان بنا ڈالتے ہیں اور پھر اپنی تلواروں کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اورال کی سپاہی ارطغرل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اورال کو کہتا ہے ترکوں نے کب سے جال بچھانے کے لیے عورتوں کے ڈھال بنانا شروع کیا ہے، تم جس چیز کو انصاف کا نام دے رہے ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اورال کہتا ہے تم مجھے اورال صاحب کہو ارطغرل، اب شابدار قبیلے کا سردار میں ہوں۔ الیار کہتا ہے تم میری نظروں میں کچھ نہیں ہو اورال، تم میرے بابا کے خیمے اور اپنی تلوار کے لیے لعنت ہو۔ اورال کہتا ہے تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر میرا حق چھین لیا تھا، اب میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے جب تک آسمان گر نہیں جاتا اور زمین پڑ نہیں جاتی تب تک ترکوں کی روایات کو کوئی نہیں توڑ
چھوڑ سکتا، اب تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، اورال اب اس کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے۔ پھر ارطغرل اورال کے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ ہتھیار ڈال دو، اگر تم لوگ اورال کے پیچھے چلو گے تو تمہاری منزل واضح ہے۔ اتنے میں اورال کہتا ہے سپاہیوں حملہ کرو اور ان سب کو مار دو۔ یہ سن کر وہ سب حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر میں ارطغرل اورال کے سامنے پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنے میں اورال علیمہ کو پکڑ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اور باقی سپاہی رک جاتے ہیں۔ اورال کہتا ہے پیچھے کھڑے رہو ورنہ میں تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے خاتون کو چھوڑ دو اور ایک مرد کی طرح لڑو۔ اتنے میں الیار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت سے معصوم آدمی اور سپاہیوں کو مار دیا ہے اورال، اب تم ایک عورت کے پیچھے چھپ رہے ہو اور تم کتنے گرو گے اورال۔ پھر اورال کہتا ہے سپاہیوں حملہ کرو، لیکن اس بار سپاہی اس کی بات نہیں مانتے اور اپنی تلواریں نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اورال کہتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، میں نے کہا ہے حملہ کرو، لیکن سپاہی اس کی بات نہیں مانتے۔ اتنے میں ارطغرل کے مزید سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں علیمہ اورال کے ہاتھ پر کاٹتی ہے، جس سے اورال کی تلوار حلیمہ کی گردن سے ہٹ جاتی ہے اور ارطغرل اس کی تلوار پکڑ لیتا ہے۔ پھر اورال اور ارطغرل میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ارطغرل اپنا تلوار اورال کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے اور کہتا ہے تم جیسے آدمی اپنے آپ کو غداری کا شہنشاہ بنا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اسے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے غداروں کے لیے جہنم ہے، یہ کہہ کر اس کا سر قلم کر دیتا ہے اور یہاں اورال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس قبیلے کے قریب موجود تھا اور کہتا ہے جب تک ترک متحد ہو جائے تب تک ہم ان سے نہیں جیت سکتے، میں اپنے شہنشاہ کے پاس جا کر مزید سپاہی طلب کروں گا، چلو واپس چلے۔ اس کے بعد وہ سب واپس قلعے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے خنجر کے ساتھ زہر لگا کر کہتی ہے کہ اب میں اپنے بابا کا انتقام لوں گی اور مزید کوئی رحم نہیں کھاؤں گی۔ آ جاؤ ویسولیس اور میرے زہر کا مزہ چکھو۔ شابدار قبیلے میں اورال کے خاتمے کے بعد ارطغرل علیمہ کی رسی کھول کر اس سے گلے ملتا ہے اور دندار اپنی والدہ کی رسی کھول کر اس سے گلے ملتا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی سکون کا سانس لیتے ہیں اور کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، ہم نے ایک اچھا سبق حاصل کیا ہے۔ اگر ہم نے اس غداری کو بلا کر دوبارہ کسی ایسی درخت کو پروان چڑھایا تو تاریخ سے ہمارا نام مٹ جائے گا اور ہم کافروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔